ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان، میرا سب مال جان آپ پر قربان ہو، میں 3 حصے ذکر الہی کرتا ہوں اور 1 حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو کیا آپ میری اس عادت کو پسند فرماتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ عمل بہت اچھا ہے مگر تھوڑا سا درود شریف اضافہ کرو۔ تو اس نے کہا میں نصف نہ کر لوں، نصف وقت درود پاک اور باقی نصف یہ ذکر الہی کرو۔ تو آپ نے فرمایا اب تو بہت اچھا فیصلہ ہے مگر درود شریف تھوڑا اور زیادہ کرو۔ اس نے کہا پھر میں 3 حصے درود شریف پڑھوں، 1 حصہ وقت کا جو بچتا ہے اس میں ذکر الہی کروں۔ تو آپ نے فرمایا اب تو میں بہت ہی خوش ہوں لیکن تھوڑا اور اضافہ کروں۔ عرض کیا حضور پھر میں ایسا نہ کروں کہ سارا وقت ہی میں درود شریف کیوں نہ پڑھوں؟ اس نے فرمایا یہی تو فیصلہ ہے، یہی تو کمال کی بات، پھر تم میرے ہو گئے میں تمہارا ہوں۔ تو کثرت درود شریف پڑھنے والے اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں اور نبی پاک کی نگاہ پاک میں ہوتے ہیں۔ نبی پاک بھی ان سے توجہ نہیں ہٹاتے اور خدا بھی اپنی رحمت بھیجنے میں ذرا بھر بھی دیر تاخیر نہیں فرماتا۔ درود شریف بیٹھے بٹھائے چلے پھرے باوضو ہو کر پڑھنا بڑی نعمت اور عظمت ہے، مگر کسی وقت وضو نہ بھی ہو تو پڑھنا جائز ہے، لیکن چلتے پھرتے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن فرصت کے وقت ادب بیٹھ کے پڑھنا اس میں فضیلت ہے۔ جائز ہونا تو علیحدہ بات ہے لیکن فضیلت کا معاملہ علیحدہ ہے، تو مومن کو فضیلت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جائز اور ناجائز مشکل کے بعد تو گدھے کا گوشت بھی جائز ہے، اللہ اکبر، جائز ناجائز کا کوئی بات نہیں ہوتی، یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے یہ ایک حد ہے، مگر فضیلت اس سے بلند چیز ہے۔ فضیلت کا راستہ اختیار کرو انشاءاللہ، فضیلت کا راستہ۔